السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 4 عورتیں ایسی کون سی ہیں جسے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آخر وہ 4 عورتیں کون ہیں جسے ہم لوگوں کو، ہم تمام اسلامک ماں بہن کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 عورتیں ایسی کون ہیں جسے ہم تمام عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، if آپ کو اسلامک معلومات یا اسلامک بیان چاہیے، یا انگلش میں اسپیچ چاہیے، یا نعت یا منقبت یا کلام یا اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے، تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 4 عورتیں کون سی ہیں جسے ہم تمام عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آخر وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جسے ہم تمام خواتین کو، ہم تمام اسلامک بہن کو، ہم تمام ماں بہن کو جو ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 4 عورتیں ایسی کون سی ہیں جسے ہم تمام کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہے، اور ان کی جو بیوی جو تھی آہلہ، ان کی بیوی جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب سوار تھی، جب حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانا شروع کر رہے تھے، جب انہوں نے تمام اپنے قوم کو اسلام کا پیغام دیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ پہ ایمان لاؤ، حضرت نوح علیہ السلام تمام کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، تمام کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جو قوم تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ تمام جو قوم تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اور چند گنے چنے لوگ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو، ان کے بات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کا پیغام کو اپنایا، اور تمام نے، چند لوگوں نے اللہ پہ ایمان لایا۔ جن لوگوں نے کیا تھا؟ ایمان لایا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور جو 99% لوگ تھے وہ تمام نے اللہ پہ ایمان نہ لایا، حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں کو نہیں مانا۔ تو ان کی جو بیوی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی آہلہ، وہ کیا تھی؟ وہ نبی کی بیوی ہو کر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر! یہ بھی ایک بہت بڑی عبرت کی خبر ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی عبرت کی خبر ہے، کیونکہ ایک نبی کی بیوی ہو کر اس کو ایمان نہیں ملا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک نبی کی بیوی ہو کر، آخر نبی کی بیوی ہو کر جب حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، انہوں نے تمام قوم کو کہہ دیا تھا کہ اللہ کا عذاب عنقریب آنے والا ہے، اور یہ جو میں کشتی جو تیار کر رہا ہوں، اس میں تمام ایمان والے جو ہے اس میں سوار ہو جائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ سوار ہو جائیں گے، اور جو بھی ایمان والے ہوں گے اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن ان کی جو بیوی تھی آہلہ، جو تھی ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ تمام قوم والوں کو کہتی تھی، حالانکہ وہ نبی کی بیوی تھی، پھر بھی وہ کہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے پاگل ہو چکے ہیں، وہ مجنون ہو چکے ہیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک نبی کی بیوی ہو کر جو ہے ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آہلہ، جو کہ نبی کی بیوی تھی، نبی کی بیوی ہو کر بھی حضرت ان پہ عذاب آیا۔ اللہ اکبر! یہ بھی بہت بڑی عبرتناک خبریں ہیں، یہ بھی بہت بڑی عبرت کی باتیں ہیں، کیونکہ جب وہ نبی کی بیوی ہو کر، جو کہ نبی کی بیوی ہو کر ان پہ عذاب آ سکتا ہے، تو ہم کیا ہیں؟
इसी वजह से हम तमाम को अपनी गुनाहों से तौबा करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है। इसी तरीके से ये जो वो पहली औरत थी जो नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, उन्होंने जो है अल्लाह पे ईमान न लाया जबकि वो नबी की बीवी थी। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी वो कौन सी औरत थी जिसे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। मैंने 4 औरतों का जिक्र किया है, आखिर मैंने पहली औरत का जिक्र कर दिया जिसे हमें इबरत हासिल करनी थी, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। अब दूसरी वो कौन सी औरतें हैं जिससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए? दूसरी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। अल्लाहु अकबर। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है उनका नाम क्या था? उनका नाम वाहिला। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम आहिला और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम जो था वाहिला। इन पे भी क्या था? ये भी एक नबी की बीवी थी, इन पे भी अल्लाह का अज़ाब आया। वो कैसे? क्योंकि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी जब अल्लाह का पैगाम अपनी तमाम कौम को बताया, अपनी तमाम कौम को बताया कि ये अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन ये तमाम जो लोगों थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक बनाते थे। तो फिर अनकरीब जो था हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो है पत्थर की बारिश होना शुरू हो गई। क्या हो गया? उन पे जो है पत्थर की बारिश शुरू होने लगी। और जो जितने चंद गिने चुने लोग जो थे, जो अल्लाह पे ईमान लाए थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जो है उनसे कहा था, लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे तमाम चंद लोगों से कहा था कि पीछे मुड़कर ना देखना, वो कौम पर अल्लाह का अजाब हो रहा है, पूरी दुनिया उथल पुथल हो रही है, उन पर पत्थरों का अजाब हो रहा है, तुम लोग उन पर पलट के ना देखना और अपने रास्ते चलते रहना। और तमाम लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातें को मान लिया और जो ईमान लाए थे वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगे। लेकिन जो उनकी बीवी थी वाहिला जो थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात को ना मानी और वो कौम की तरफ पलट कर देखी और कहने लगे, हाय रे मेरे कौम पे अजाब आना शुरू हो गया। इतना कहना था होता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर भी अजाब आना शुरू हो जाता है। अल्लाहु अकबर। उन पर भी पत्थर की बारिश आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, उन्होंने नबी की बातें को नहीं माना। अल्लाहु अकबर। आपने देखा ये जो तमाम 2 औरतें थी जो कि नबी की बीवी थी, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी, एक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो नबी की बीवी होकर भी जहन्नम का रास्ता अपनाया। उन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जहन्नम के तरफ खींचा, जहन्नम के रास्ते में डाला, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का पैगाम को ना माना, अल्लाह के पैगाम को ना माना, नबी की बातें को ना माना। इसी वजह से जो है दोनों को जो है जहन्नम का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अल्लाह ने उन दोनों को जहन्नम का रास्ते को इख्तियार किया गया। अब मैं आपको बताऊं, ये तो 2 औरतें थी जिसे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। अब जो है आइए मैं आपको तीसरा, वो कौन सी ऐसी औरतें थी, वो तीसरी कौन सी ऐसी औरतें थी जिसे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए? तीसरी फिरौन की बीवी। अल्लाहु अकबर। आपने देखा वो नबी की बीवी होकर भी जहन्नुम में गई। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अब तीसरी ऐसी औरत है जिसे देखकर हमें और इबरत हासिल करनी चाहिए। फिरौन की जो बीवी है हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आसिया, जो फिरौन जो खुद को खुदा होने का दावा करता था, फिरौन जो घमंड, वो मगरूर में इस तरीके से मगरूर था, अपनी दौलतों में इस तरीके से मगरूर था कि फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हलाक किया कि आज तक उसकी लाश अभी तक इबरत के लिए जो है मिस्र की सरजमी पे उसकी लाशें को रखा गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने देखा वो जो फिरौन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह का पैगाम इन तमाम कौमों तक पहुंचाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है अपने आशिये से जो है मौजज़ा दिखाना शुरू किया, तो हजरत आसिया जो कि फिरौन की बीवी थी, हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, वो अल्लाह पे ईमान ले आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी होने पर ईमान ले आए और उन्होंने
انہوں نے ایمان لے آیا، لیکن جب فرعون کو پتا چلا کہ ان کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ کے معبود کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے، تو فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا ظلم کیا، اتنا مارا، اتنا پیٹا، اس طریقے سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مارا، ایک کھوٹے میں جو ہے ان کی دونوں ہاتھیں کو کیل سے ٹھوک دیا گیا، پیر کو کیل سے ٹھوک دیا گیا، لیکن نہ ان کی بدن ہل سکتی تھی، نہ ان کی ہاتھیں ہل سکتی تھی، نہ ان کی پیریں ہل سکتی تھی۔ فرعون کہتا تھا کہ اب بھی تو خدا کی عبادت کرے گی، اب بھی تو اس نبی پہ ایمان لائے گی، اس موسیٰ پہ ایمان لائے گی، ابھی بھی تو اللہ کی عبادت کرے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان اتنا پختہ تھا، وہ فرعون کی بیوی ہو کر بھی انہوں نے ایمان پہ قائم و دائم رہی اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ اس فرعون کے ظلم سے میں پریشان ہو گئی ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک فرعون کی بیوی ہو کر، اس ظالم کی بیوی ہو کر ایمان پہ ڈٹی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا، ایک یہ فرعون کی بیوی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت حاصل ہونے کا مقام دیا، انہیں ایمان کا سرفراز عطا فرمائی، اور وہ دونوں تھی نبی کی بیوی ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم کا راستہ اپنایا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب آخری میں بیان کروں گی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ عمران کی بیٹی ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے اس طریقے سے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے قرآن میں سورہ مائدہ میں پوری کی پوری آیت ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ اکبر، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، پوری کی پوری قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ کافی، ان کا صبر کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کی ایک پھونک سے جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے تمام لوگوں نے ان پہ بدگمانی کا الزام لگایا، تمام لوگوں نے ان پر بے پردگی کا الزام لگایا، لیکن وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی۔ وہ ایک پارسا عورت تھی، اتنی پارسا عورت تھی کہ انہوں نے عبادت میں انہوں نے اکیلا اختیار کیا، لیکن کبھی بھی اللہ کی حرمتی انہوں نے اختیار نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی عبادت تھی۔ یہ دونوں عورتیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، یہ دونوں عورتوں کی مثال قائم کی جاتی ہے۔ ہمیں ان دونوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں ان دونوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دونوں عورتوں پہ اتنا ظلم ہوا، پھر بھی وہ ایمان پہ قائم رہی۔ آج ہمیں بھی موقع ملا ہے، ہم بھی ایمان پہ قائم رہے آپ نے دیکھا 4 عورتیں ایسی تھی جن پر اللہ کا عذاب اس طریقے سے آیا۔ آپ نے دیکھا۔ اب میں اپنے بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ آپ کو اسلامک انفارمیشن چاہیے تو آپ نغمہ حسین